اور یہ مسلسل 30-40 آیات پہ پھیلا ہوا ہے ایک پورا سبجیکٹ، اور وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی تھا، ایون آج بھی، اب تقریباً مسلمان کے قریب ہیں تعداد میں، لیکن ابھی بھی فگرز میں وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع سماوی ہوا، یعنی دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھایا زندہ، اس وقت صرف 12 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ان کے اصحاب کی استقامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ ظاہر ہے اس وقت تو اسلام ہی تھا وہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے پوری کی پوری رعایا کرسچینٹی ان کا مذہب بن گیا۔ یعنی پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا تھا۔ اس میں پازیٹیو چیزیں بھی تھی اور نیگیٹو بھی تھی۔ اگر بادشاہ کافر ہے تو نیچے پھر موحدین کی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی چیز کو اسلام نے پھر اکھاڑا ہے تلوار کے ذریعے، اور رومن اور پرشین امپائر کو ختم کیا، ان کی بدماشی ختم کی ہے۔ اب دیکھیں، اب کوئی امپائر اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی کہ جو زبردستی اپنا ریلیجن اڈاپٹ کروائے لوگوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دعوت یوں پھیلنا شروع ہوئی تو سب طرف پھر لوگوں کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے خصوصاً جب خطوط لکھنے شروع کیے رومنز کو اور پرشین کو، تو ان کا یہ تو لگتا ہے کوئی معاملہ بڑے لیول کا ہونے لگا۔ تو پھر نجران کے کچھ کرسچن جو پادری تھے وہ مناظرے کے لیے پہنچ کے مدینہ شریف۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھ آئے گا، جہاں کہیں دعوت کھڑی ہوتی ہے نا تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا علماء کے کلپ، جی ہمارے سامنے بٹھائیں، جی آپس میں تو آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہو سوائے جب چندہ اکٹھا کرنا ہو یا رمضان نشریات میں پیسے لوٹنے ہو یا کبھی کوئی سیاسی طور پہ اکٹھا کرنا ہو، ورنہ ادروائز تو آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو۔ تو ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں، آپ تو آپس میں نہیں بیٹھتے تو ہمیں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو وہ کرسچنز پادری جو ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے مدینہ شریف کے لیے چل پڑے۔ ظاہر ہے کہ اب کرسچینٹی ایک پورا ریلیجن، اس کے اندر فرسودہ نظریات، نبی علیہ السلام تو ظاہر ہے امی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایجوکیٹ کیا سورہ آل عمران کی ان آیات کے ذریعے، ٹرو سٹیٹس بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے کیا، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے بارے میں عقیدہ کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام کو ایجوکیٹ کی گئیں ان آیات کے ذریعے، تاکہ جب وہ عیسائی آئیں تو نبی علیہ السلام کے پاس نالج ہو ان کے ساتھ ڈسکشن کے لیے۔ اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہوا کہ یہ دلائل تمام کرنے کے بعد بھی اگر تم تیار نہیں ہو حق بات قبول کرنے کے لیے، پھر آؤ مباہلہ کر لو۔ تو آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اور مولا علی علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بہرحال وہ عیسائی پھر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کاش وہ مباہلہ ہو جاتا، ہماری جان چھوٹ جاتی، کیونکہ اس میں تھا کہ جو جھوٹا ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو بچنا کو نہیں تھا انہوں نے، یا وہ حق قبول کر لیتے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو یہ کلائمیکس ہے اس کا۔ اب اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے بنیادی گفتگو سے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو، اور عمران کی آل کو، اولاد کو، سارے جہان والوں میں سے فضیلت دیتے ہوئے۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا ہے، تو چننے کا عمل اسی وقت جسٹیفائی ہوتا ہے جب نمبر آف آپشن موجود ہوں۔ ان میں سے آدم کو چنا گیا، اور اس کی وجہ سے ان پہ پھر الزام بھی لگا کہ وہ کوئی ایوولوشن کے قائل ہیں،
حالانکہ وہ ایوولوشن کے قائل نہیں تھے. ڈارونزم کے خلاف سب سے زیادہ ڈاکٹر سرار صاحب بولا کرتے تھے. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں میں سے ایک انسان کو پرائرٹی دی اس عقیدے کے ساتھ کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے, اور ظاہر یہ بندروں سے نہیں ہے, ان کی اسپیشیز الگ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا, اور دوسرے معنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت دی کہ انہیں ساری انسانیت کا باپ بنایا, یعنی چنا کہ جو میں ایک نئی مخلوق بنانے لگا ہوں اس کا جد امجد آدم ہوگا. تو یہ بھی درست ہے. اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ سیلاب آیا, اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چلا, اور ابراہیم علیہ السلام تو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. ہم کلیم کرتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں سب اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب کے اوپر, دین کے اوپر کہتے ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, جوز ہوں یا مسلمز ہوں. اور یہ آل عمران جو ہے, عمران یہاں پر بعض بہت کم محدثین کا اور مفسرین کا موقف ہے کہ یہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں. اکثریت کا موقف یہی ہے کہ یہ عمران وہی ہیں جن کی نسل کا آگے ذکر ہو رہا ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد, یہ وہ ہیں عمران. آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ظاہر ہے کہ پھر ان کی اولاد کو اللہ نے چنا نا, سیدہ مریم کو فضیلت دی, پھر ان کے ساتھ معجزانہ معاملہ فرمایا, اور پھر ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, اور پھر وہ پوری دنیا میں, آج دیکھ لیں دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. کرسچنز ٹوٹی پوٹی فارم میں مانتے ہیں, ہم ان کو ٹرو فارم میں مانتے ہیں, ہم بھی شامل ہیں اس میں ان کے ماننے والوں میں. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام بہت غیر معمولی شخصیت ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ پیغمبروں میں جتنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے, یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں اس طرح کی کوالٹیز ملی. پیدائش معجزانہ, اٹھایا جانا معجزانہ, آج تک زندہ ہے. دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس نے دوبارہ آنا ہے, عیسیٰ ابن مریم. اور جو معجزات دیے وہ اتنے غیر معمولی ہیں, وہ اب یہاں پہ ذکر آئے گا تو ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے.